یہ جنگل میں ایک روشن اور خوشگوار صبح تھی۔ ہوا خوشبودار پھولوں کی خوشبو اور جانوروں کے عید کی تیاریوں کی باتوں سے مہک رہی تھی۔ ہر چھوٹا اور بڑا جانور تحفے جمع کرنے اور بنانے میں مصروف تھا تاکہ اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ بانٹ سکیں۔ جنگل خوشیوں سے گونج رہا تھا، لیکن ایک اونچے بلوط کے درخت پر ایک چھوٹی سی چڑیا ندا خاموشی سے بیٹھی تھی، اس کے دل میں اداسی بھری ہوئی تھی۔ ندا عید کو پسند کرتی تھی، لیکن اس سال وہ خود کو تنہا محسوس کر رہی تھی۔ اس کے پاس دینے کے لیے کچھ خاص نہیں تھا۔ جب خرگوش تازہ گاجروں کی ٹوکریاں لپیٹ رہے تھے اور گلہریاں رنگین ربن کے ساتھ گریدار میوے باندھ رہی تھیں، ندا اپنے خالی گھونسلے کو دیکھ رہی تھی۔ میں تو صرف ایک چھوٹی سی چڑیا ہوں، اس نے سوچا۔ میں کیا دے سکتی ہوں جو کسی کے لیے اہم ہو؟ اس کے دوست ایک دانہ بوڑھے الو رف نے اس کا غم محسوس کیا۔ چھوٹی سی، تم اتنی اداس کیوں ہو؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ میرے پاس عید کے لیے کچھ خاص دینے کے لیے نہیں ہے، ندا نے جواب دیا۔ سب کے پاس خوبصورت تحفے ہیں، لیکن میرے پاس کچھ خاص نہیں ہے۔ رف نے مہربانی سے مسکرا کر کہا، تحفے شاندار اور مہنگے ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ اہم ہوں۔ چھوٹے چھوٹے نیکی کے اعمال بھی بڑا فرق ڈال سکتے ہیں۔ یاد رکھو، یہ سوچ اور کوشش کی اہمیت ہے۔ رف کے الفاظ سے حوصلہ پا کر ندا نے سوچنے کی کوشش کی کہ وہ کیا کر سکتی ہے۔ جب وہ جنگل میں اڑتی پھر رہی تھی، اس نے کچھ غیر معمولی چیز دیکھی۔ خرگوشوں کا ایک گروپ تھکا ہوا اور بھوکا نظر آیا جبکہ وہ خوراک کی تلاش میں تھے۔ قریب ہی کانٹوں والے جانوروں کا ایک خاندان اکٹھا بیٹھا تھا، ان کی الماریاں خالی تھیں۔ یہاں تک کہ ہرن بھی عید کیسے منائیں گے اس بارے میں فکر مند لگ رہے تھے۔ ندا کے دماغ میں ایک خیال آیا۔ میرے پاس شاندار چیزیں نہیں ہیں، اس نے سوچا، لیکن میں ایک سادہ اور قیمتی چیز بانٹ سکتی ہوں، بیج۔ ندا نے ضرورت مند جانوروں میں بیج بانٹنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے عزم کے ساتھ اپنا کام شروع کیا، جنگل کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک اڑتی رہی۔ اس نے گھاس کے میدانوں، پھولوں کے بستروں اور یہاں تک کہ کسان کے کھیتوں کے کناروں کا دورہ کیا۔ ہر بار جب اسے کوئی بیج ملا، اس نے احتیاط سے اسے اپنی چونچ میں اٹھایا اور اپنے گھونسلے میں لے آئی۔ چند ہی وقت میں اس کا گھونسلہ اس کے قیمتی مجموعے سے بھر گیا۔ عید کی صبح ندا جلدی جاگی، ایک مکس جذبات کے ساتھ، جوش و خروش اور گھبراہٹ۔ اس نے احتیاط سے بیجوں کو چھوٹے گٹھوں میں ترتیب دیا، ہر ایک کو پتوں سے لپیٹا اور گھاس کے دھاگے سے باندھ دیا۔ جب سب کچھ تیار ہو گیا، اس نے عید کی خوشیاں پھیلانے کا اپنا سفر شروع کیا۔ اس کا پہلا اسٹاپ خرگوشوں کے بل کے قریب تھا۔ اس نے خوش دلی سے چہچہا کر کہا، عید مبارک! میں آپ کے لیے کچھ بیج لائی ہوں۔ خرگوشوں کی آنکھیں شکرگزاری سے چمک اٹھیں جب انہوں نے اس کا تحفہ قبول کیا۔ شکریہ ندا، انہوں نے کہا۔ اب ہم بھی ایک ضیافت منا سکتے ہیں۔ اگلا ندا کانٹوں والے جانوروں کے گھر گئی اور ان کے دروازے پر بیجوں کا ایک گٹھا چھوڑ دیا۔ عید مبارک! اس نے آواز دی۔ کانٹوں والے جانور باہر جھانک کر مسکرانے لگے۔ اب بہت مہربان ہیں ندا۔ شکریہ! ایک کے بعد ایک ندا ہرن، چوہوں اور یہاں تک کہ ندی کے قریب رہنے والے شرمیلے لومڑی کے خاندان کے پاس بھی گئی۔ جہاں جہاں وہ گئی، اس کے چھوٹے تحفے نے بڑی مسکراہٹیں اور گرم دل پیدا کیے۔ حالانکہ اس نے دن کا آغاز غیر یقینی کے ساتھ کیا تھا، ندا اب ہر خوش چہرہ دیکھ کر خوشی محسوس کر رہی تھی۔ دن کے اختتام تک جنگل خوشی کے ساتھ زندہ تھا۔ ندا کی مہربانی سے متاثر ہو کر جانوروں نے ایک دوسرے کے ساتھ بانٹنا شروع کیا۔ خرگوشوں نے گاجریں بانٹیں، گلہریوں نے گریدار میوے لائے اور چوہوں نے روٹی کے ٹکڑے پیش کیے۔ انہوں نے مل کر قہقہوں اور محبت سے بھرا ہوا ایک خوبصورت ضیافت بنایا۔ رات کو جب ستارے آسمان پر چمک رہے تھے، رف ندا کے گھونسلے پر آیا۔ تم نے سب کے لیے اس عید کو خاص بنا دیا ہے چھوٹی سی، اس نے کہا۔ تمہاری چھوٹی سی مہربانی نے پورے جنگل کو ایک ساتھ لایا ہے۔ ندا مسکرائی، اس کا دل خوشی سے بھر گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ عید شاندار چمکدار تحفوں کے بارے میں نہیں تھی، یہ بانٹنے، خیال رکھنے اور خوشیاں پھیلانے کے بارے میں تھی، چاہے وہ اشارہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو۔ اس دن کے بعد ندا کو سب سے بڑے دل والی چھوٹی چڑیا کے طور پر جانا جانے لگا۔ ہر عید جانور اس کے سوچے سمجھے تحفوں کا انتظار کرتے تھے، یہ جانتے ہوئے کہ وہ خالص محبت اور سخاوت سے آتے ہیں۔